عمران خان صاحب آج تشریف لا رہے ہیں. ان کا استقبال انڈوں اور ٹماٹروں سے نہ کرنا بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنانا، پہلا ہار جو پہنانا اس پر ایک تختی لگی ہونی چاہیے جس پر لکھا ہو ویلکم ٹو آزاد کشمیر، آٹا چوری میں نمبر 1. اسلام گڑھ کے شیروں، اسلام گڑھ کی شیرنیوں، آپ سب کو محمد نواز شریف، محمد شہباز شریف اور آپ کی بیٹی، کشمیر کی بیٹی، اسلام گڑھ کی بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم. بھائی آپ ہلتے ہو تو پورا سب کچھ ہلتا ہے، دھیان سے. اسلام گڑھ والوں، جب مجھے پتا چلا کہ میں آج اسلام گڑھ آؤں گی تو آپ کا تو نام ہی اتنا خوبصورت ہے. میں آپ جب اسلام گڑھ آئی تو راستے میں دیکھ رہی تھی ٹیمپریچر 40 ڈگریز تھا، اور اس 40 ڈگریز میں آپ لوگ کھڑے ہو اس طرح سے اتنے جذبے کے ساتھ. میں آپ سب کے جذبے کو سلام پیش کرتی ہوں. اور کیونکہ آج کل آزاد کشمیر میں گرمی ہے، آزاد کشمیر میں گرمی ہے، بعد میں نعرے لگائیں گے، بات سن لیں، کیونکہ اتنی تقریریں کر کے میرا گلا بھی کچھ خراب ہو گیا ہے. تو آزاد کشمیر میں آج کل اتنی گرمی ہے تو میں کینڈیڈیٹ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بھلے سٹیج پہ کولر یا پنکھا نہ لگائیں، نیچے پنکھے لگائیں ضرور. اسلام گڑھ والوں، پچھلے چند دنوں میں بلکہ شاید چند ہفتوں میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کر شکر ادا کرتے ہیں کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کشمیر کی ایک ایک وادی نے، کشمیر کے ایک ایک چپے نے، کشمیر کے کونے کونے نے گواہی دے دی کہ کشمیر نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. کشمیر نے الیکشن سے پہلے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور وہ فیصلہ ہے محمد نواز شریف. وہ فیصلہ ہے شیر، اور وہ فیصلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون. میاں نواز شریف کی آوازیں پورے کشمیر میں گونج رہی ہیں، اور یہ فیصلہ اب مسلم لیگ نون کے مخالف بھی مان رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون الحمدللہ ایک واحد پارٹی ہے جو اس وقت، جس کی الیکشن کیمپین بھی لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور جس نے باقی تمام جماعتوں کی دوڑیں لگوا دی ہیں. آپ کی جماعت، آپ کا لیڈر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ الیکشن جیت چکا ہے. اور اگر انشاءاللہ، اور اگر یاد رکھو ووٹ چورو، اگر تم نے کشمیر کا الیکشن، مسلم لیگ نون کا شیر کا جیتا ہوا الیکشن اگر تم نے چوری کیا تو یاد رکھو کشمیری تمہیں چھوڑیں گے نہیں. یہ 2018 نہیں ہے، یہ 2018 نہیں ہے جس میں تم نے RTS کا بٹن دبا کر، مشینیں بند کر کے تم نے الیکشن چوری کر لیا تھا اور مسلم لیگ نون چپ کر کے یہ فیصلہ مان لیا تھا. اب یہ وہ مسلم لیگ نون نہیں رہی، اب یہ وہ ڈسکا والی مسلم لیگ نون ہے جس نے دھند میں سے بھی ووٹ چوروں کو ڈھونڈ کر عوام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا تھا. اس لیے اس بار
الیکشن چوری کی ہمت بھی نہ کرنا، کیونکہ اس بار تمہارا واسطہ آزاد کشمیر کے شیروں سے ہے۔ اچھا اب یہ بات سن لیں، بڑی ضروری ہے۔ میں نے سنا آج خبروں میں کہ آج عمران خان صاحب تشریف لا رہے ہیں کشمیر میں، اور جلسے کی شروعات اپنی ویسے اسلام گڑھ والوں جہاں عمران خان کے آنے سے پہلے ہی اس کا استقبال گو عمران گو کے نعروں سے ہوتا ہو، جہاں آپ کی بیٹی کا استقبال آپ پھولوں کی منو پتیوں سے کرتے ہو، وہاں آج تحریک انصاف کا جو استقبال ہے وہ جوتیوں سے، انڈوں سے، ٹماٹروں سے ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں آج عمران خان صاحب باغ تشریف لا رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ آج انہوں نے اپنی شروعات جو ہے وہ باغ سے کیوں کی ہے؟ کیونکہ آج باغ میں، کشمیر میں انہوں نے اپنی ایک ATM ڈھونڈ لی ہے۔ وہ ایک بہت امیر آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، جہاں سے انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہو نا، جیسے شہد پر مکھیاں جاتی ہیں، اسی طرح جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے عمران خان وہاں جاتا ہے۔ تو میرے کشمیر کے بھائیوں بہنوں، عمران خان صاحب آج تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال انڈوں اور ٹماٹروں سے نہ کرنا بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنانا، پہلا ہار جو پہنانا، اس پر ایک تختی لگی ہونی چاہیے جس پر لکھا ہو ویلکم ٹو آزاد کشمیر، آٹا چوری میں نمبر 1۔ دوسرا ہار پہنانا پھولوں کا، ٹماٹروں کا نہیں، پھولوں کا، جس پر لکھا ہو چینی چوری میں نمبر 1۔ تیسرا ہار پہنانا جس میں لکھا ہو گیس اور بجلی چوری میں نمبر 1۔ چوتھا پہنانا جس میں لکھا ہو دوائی چوری میں نمبر 1۔ پانچواں پہنانا جس پہ لکھا ہو مہنگائی میں نمبر 1۔ اور پھر ایک میڈل پہنانا عزت سے جس پر لکھا ہو ووٹ چوری میں نمبر 1۔ اور پھر بہت عزت سے ایک تاج ان کے سر پہ پہنانا جس پر لکھا ہو کشمیر فروش۔ جانتے ہو نا، جب کشمیر کا مقدمہ ٹرمپ کے پہلو میں بیٹھ کر ہار کر آیا تھا، تو پاکستان آ کر کہتا تھا مجھے ایسا لگتا ہے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، یاد ہے نا؟ اور اس کے بعد سے آج تک لوگوں کو کہا کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو۔ لوگوں نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی، لیکن عمران خان آج تک خاموش کھڑا ہے۔ اور اگر ان کے منہ سے خاموشی ٹوٹتی ہے یا کوئی بات نکلتی ہے اسلام گڑھ کے بھائیوں بہنوں، تو کیا نکلتی ہے؟ کہ کشمیری 2 ٹکے کے لوگ ہیں۔ اور اگر حرکت ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں سنا تھا نا کہ بھارتی ظالم فوج مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں پر گولی چلاتی ہے، لیکن پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں یہ شرمناک مناظر پاکستان اور کشمیر نے پہلی مرتبہ دیکھے ہیں کہ اس کا امور کشمیر کا وزیر اس نے خود کھڑے ہو کر
निहत्ते आजाद कश्मीर के शहरियों पर सामने खड़े होकर गोलियां चलाई और उस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि वो अब कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, देखो जरा ये किस किस्म के लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी ये फैसला देना पड़ा कि अमूरे कश्मीर का वजीर कश्मीर में ही दाखिल नहीं हो सकता। और मैं आज मीरपुर के अवाम से, इस्लामगढ़ के अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि आपकी मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप लोग यहाँ पर अपने घरों को छोड़कर दियारे गैर में आबाद हो, मेहनत करके पैसे कमाते हो, यहाँ पर अपने ख़ानदानों को पालते हो, अपने मुल्क में पैसे भिजवाते हो। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो रेमिटेंसेस आप भिजवाते हो, 10 रुपये आप बाहर से भेजते हो तो आपके घर वालों को उस पर 20 रुपये टैक्स देना पड़ता है। और फिर उसके नतीजे में जो महंगाई होती है, रोज जब सुबह उठते हो तो क्या खबर सुनने को मिलती है? पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, दवाइयाँ महंगी, हर चीज महंगी। कश्मीरियों, हर चीज महंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब वजीर आज़म थे तो मुल्क में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सी पैक का नाम दिया जाता है, जानते हो ना सी पैक को, उसमें उन्होंने एक मंसूबा रखवाया था जो मीरपुर से मुजफ्फराबाद मोटरवे का था। अब आप लोगों को मुजफ्फराबाद अपने कैपिटल जाना होता है तो आप लोग पहले इस्लामाबाद जाते हो, उसके बाद मुजफ्फराबाद जाते हो। तो नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि आपके रास्ते आसान हों, आपके भी मुल्क के अंदर, आपके इलाके में मोटरवेज बने, क्योंकि जब मोटरवे बनती है वो सिर्फ एक सड़क नहीं होती, वो तरक्की होती है, खुशहाली होती है। मोटरवेज के आने से आपके इलाके में रोजगार आता, कारोबार आता, पैसा आता, तरक्की आती, खुशहाली आती। और देख लो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का और इमरान खान और इस जाली हुकूमत का फर्क। नवाज शरीफ के दौर में चाइना से चलकर पाकिस्तान क्या करने आ रहे थे? पैसा लेकर आ रहे थे, बिजली के कारखाने बनाने आ रहे थे, बिजली के मंसूबे लगाने आ रहे थे, सड़कें बनाने आ रहे थे, मोटरवेज बनाने आ रहे थे। और आज इस नालायक के दौर में, नाअहल के दौर में, अगर चाइनीज पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस्लामगढ़ वालों, शर्म का मुकाम है कि चाइनीज आज इस बात की तहकीकात करने, इन्वेस्टिगेशन करने पाकिस्तान आ रहे हैं कि उनके 10 चाइनीज जो पीछे ब्लास्ट में वफात पा गए हैं, वो ब्लास्ट कैसे हुआ। कोएनारो दोगे और 30-40 लाख रुपए की तनख्वाह पे रखकर उसको सी पैक का इंचार्ज बनाओगे और अपनी तवज्जो सारी नवाज शरीफ दुश्मनी पर रखोगे, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात नहीं होंगे तो क्या होगा। सी पैक जो नवाज शरीफ के दौर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, आज वो सी पैक बंद पड़ा है। आज वहां तरक्की नहीं हो रही, आज वहां मौतें हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं। ये है नवाज शरीफ और इमरान खान का फर्क। ये मैं तुम्हें बता दूं, इमरान खान, आज जो तुम सड़कों और मोटरवेज के इफ्तिताह करते हो ना, वो भी नवाज शरीफ की बनाई हुई। नवाज शरीफ के दौर में तुम कहा करते थे कि मोटरवेज से कौमें तरक्की नहीं करती, सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। और आज वही मोटरवेज और सड़कें जो नवाज शरीफ की बनाई हुई हैं, वही हवाई अड्डे जो नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं, तुम आज उनको कर्जा लेने के लिए गिरवी रख रहे हो।
تو مان لو کہ نواز شریف تمہارا سب سے بڑا استاد ہے. اس نے تم 3 سال سے، عمران خان تم 3 سال سے اقتدار میں بیٹھے ہو، ایک پیج پر بیٹھے ہو، قبضہ کر کے بیٹھے ہو، لیکن نواز شریف کے خوف کی وجہ سے آج 3 سال کے اقتدار کے بعد بھی تمہاری دوڑیں لگی ہوئی ہیں. ایک دن بھی تمہیں نہ چین کا ملا اس حکومت میں، نہ عزت کا ملا. اور نواز شریف آج بھی تمام تر دھاندلی کے باوجود، جعلی ووٹوں کے باوجود، دھند چھا جانے کے باوجود، امیدواروں کے اغوا کے باوجود، الیکشن کمیشن کے عملے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس عوام کی سپورٹ سے نواز شریف آج بھی ہر الیکشن میں تمہیں دن میں تارے دکھا رہا ہے. شریف تمہارا ایک پیج پہ ہونے کے باوجود عمران خان تمہیں ایسا سبق سکھا رہا ہے کہ دل میں تو مانتے ہو گئے کہ مان گئے. نواز شریف نام ہی کافی ہے. الحمدللہ. اسلام گڑھ کے لوگوں میری بات دھیان سے سن لو. نواز شریف کو تم ووٹ دو، اپنے ان کینڈیڈیٹ کو آپ ووٹ دیں، آپ شیر کو ووٹ دیں، ہم آپ کو نواز شریف دیں گے. نواز شریف نام ہے کشمیر کی ترقی کا، نواز شریف نام ہے کشمیر کی آزادی کا، نواز شریف نام ہے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا، نواز شریف نام ہے سستے آٹے کا. 35 روپے کلو، 30 روپے کلو آٹے کا نام نواز شریف ہے. نواز شریف نام ہے 50 روپے کلو چینی کا، سستی چینی کا. نواز شریف نام ہے روزگار کا. نواز شریف نام ہے موٹر ویز کا. نواز شریف نام ہے سی پیک کا. نواز شریف نام ہے بجلی کے کارخانوں کا. نواز شریف نام ہے سستی بجلی کا. نواز شریف نام ہے سستی گیس کا. نواز شریف نام ہے سستی ادویات کا. تو میرے اسلام گھر کے بھائیوں بہنوں، ایک تہیہ کر لو، ایک فیصلہ کر لو کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے شیر کو ووٹ دینا ہے انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو، بلکہ آپ نے نذیر انقلابی صاحب کو آپ نے ووٹ دینا ہے، کیونکہ صرف یہ نواز شریف کا امیدوار ہے، صرف یہی شیر کا امیدوار ہے، اور صرف یہی آپ کے ووٹ کا حقدار ہے. صرف یہی آپ کے ووٹ کا حقدار ہے، کیونکہ یہ نواز شریف کا سپاہی ہے. اسلام گڑھ والوں جن کے پاس مسلم لیگ نون اور شیر کا ٹکٹ نہیں ہے، جو اپنے طور پر یہاں پر کھڑے ہو گئے ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے، ان جماعت کے ان امیدواروں کو جنہوں نے جماعت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، ان کو ووٹ مت دینا. لوٹوں کو ووٹ مت دینا. ایک ٹکٹ پر جماعت کا ساتھ چھوڑ جانے والوں کو ووٹ مت دینا، کیونکہ جو اپنی جماعت کا نہیں ہو سکتا وہ عوام کا بھی نہیں ہو سکتا. تو میرے ساتھ وعدہ کرو اسلام گڑھ والوں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کر، اور یہاں پنڈال میں موجود سب کے ہاتھ اٹھے ہونے چاہیے کہ 25 جولائی کو گھروں میں نہیں بیٹھو گے. 25 جولائی کو نہ صرف خود بلکہ اپنی پورے خاندان کو، اہل خانہ کو، دوستوں کو،
محلے داروں کو لے کر وقت سے پولنگ سٹیشنز پر پہنچو گے اور شیر پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ جو خواتین یہاں پر تشریف فرما ہیں، میری مائیں بہنیں، میں ان کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ گھروں کے کام کاج چلتے رہتے ہیں، ہانڈی روٹی صفائی سب چلتی رہتی ہے، لیکن 25 جولائی کو کشمیر کی مٹی آپ کو آواز دے رہی ہے۔ 25 جولائی کو 25 جولائی کو میری بہنوں 25 جولائی کو آپ نے ایک خاتون خانہ ہو کر نہیں بلکہ کشمیر کی بیٹی ہونے کا حق ادا کرنا ہے اور پولنگ سٹیشنز پہ پہنچنا ہے اور اپنا ووٹ ڈالنا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ووٹ ڈالنا ہے، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے پیارے بچوں جو میرے سامنے کھڑے ہو، اتنے 40 ڈگری میں بھی اتنے نعرے لگا رہے ہو، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں اور آپ سب کو، چاہے وہ بزرگ ہو یا وہ بچہ ہو یا وہ نوجوان ہو یا وہ میری ماں بیٹی ہو، ایک منٹ ٹھہر جائیں، ضروری میسج ہے کہ آپ نے نہ صرف 25 جولائی کو ووٹ دینا ہے بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے، اپنے ووٹ کو ووٹ چوروں سے بچانا ہے، اپنے ووٹ کو ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور 25 جولائی کو جب آپ شیر پر مہر لگاؤ گے تو مریم نواز شریف الحمدللہ آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ 26 جولائی کو آزاد کشمیر میں ترقی کا سورج۔ میں وارننگ دیتی ہوں، وارننگ کا پتہ ہے نا، میں تنبیہ کرتی ہوں ووٹ چوروں کو جو گھات لگا کے بیٹھے ہیں اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن میں، کہ اگر تم نے مسلم لیگ نون کو روکنے کی کوشش کی، اگر عوام کے ووٹ پر نظر رکھی، اگر ڈبے بدلنے کی کوشش کی، نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تو اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے بچوں، نوجوانوں، مٹی کا قرض ادا کرنا ہے، اپنے ووٹ کی عزت کروانی ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دینی کہ ریاستی طاقت کے بلبوتے پر آپ کو کمین کی طرح ٹریٹ کرے اور آپ کا ووٹ کے اوپر پاؤں رکھ کر گزر جائے، یہ نہیں ہونے دینا۔ تو نوجوان مجھے بتاؤ، اپنے ووٹ کی حفاظت کرو گے؟ جب تک آپ کو پولنگ سٹیشن سے دستخط شدہ فارمز نہیں مل جاتے، اپنے گھروں کو واپس نہیں جانا، اپنے امیدوار کو جتا کر، بھاری اکثریت سے جتا کر انشاءاللہ اپنے گھر میں واپس آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام گڑھ زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد۔ اور آخر میں میرے ساتھ نعرہ کشمیر، جیے کشمیر کا نعرہ لگا دو، کیونکہ میری رگوں میں بھی کشمیر کا خون ہے۔ جب میں یہ نعرہ لگاتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ نعرہ کشمیر، جیے کشمیر، جیے اسلام گڑھ۔ اللہ حافظ۔